जो नियतें, हाजतें, मन्नतें, दुआएं लेकर साहिब खाना समेत इस मजलिस में इकट्ठे हुए हैं, सबकी कबूलियत के लिए भी सलावत पढ़ लीजिए। अतुल फाउंडेशन के जितने भी अराकीन हैं, आप जितने शुरका हैं, जहाँ जहाँ अयाम फातिमिया में मजालिस हो रही है, उन सब के ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, हमारे अपने ख़ानदान के जितने भी मरहूमीन हैं, ख़ास तौर पर इस इलाके के वो मरहूम अज़ादार जिनका कोई फातिहा पढ़ने वाला नहीं है, सबकी मग़फ़रत और दराजात की बुलंदी के लिए भी सलावत पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल अहद व फर्दिस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अस्सलातु वस्सलामु अला अव्वलिल अदद व रसूलिहिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद व महमूदिल अहमद हबीबे इलाहिल आलमीन अबी ज़हरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अहले बैत नबुव्वा व मअदनिर रिसाला व मसाबीहिल हिदाया व सफीनतिन निजात। अम्मा बाद क़ाल अर्रहमान फिल कुरान बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम। सलावत पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और वाबिदानिश साहिबाने इल्म हज़रात साबिका मजालिस में अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह ने इंसान को बेहतरीन मखलूक बनाया है, बेशक बेहतरीन चेहरे वाला बनाया है, खूबसूरत तरीन हस्ती बनाई है और बेहतरीन लम्हात में अल्लाह ने इंसान को बनाया है। अब अगर ये इंसान अपनी इंसानियत पर कायम रहना चाहे तो फितरतन इसे अकमल तरीन अफराद से मोहब्बत हो। कायनात के अकमल तरीन इंसान मोहम्मद व आले मोहम्मद है, जिनके वजूद पे दुनिया अगर नक्स ढूंढना चाहे तो ढूंढने वाले में तो नक्स आ सकता है, उनमें कभी नहीं आ सकता। इन तमाम शख्सियात के मरकज व महवर का नाम ज़हरा है। बेशक कि सैयदा पर ही गुफ्तगू कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि सैयदा का ही तारुफ आपकी खिदमत में बयान कर दिया। तमाम के मरकज व महवर का नाम ज़हरा है। अर्श पे हिजाब इस्मत था। आदम ने जब हिजाब इस्मत में देखा तो आदम को एक नूर नजर आया। क्या नजर आया? नूर नजर आया। उस नूर के गले में हाथ था, पेशानी पे टीका था, कानों में गोशवारे थे। रब्बुल इज्जत से पूछा कि ये कौन है, ये नूर कौन है और ये कौन है? जहां कल बात छोड़ी थी,
عرش پہ اللہ نے جب بھی کسی کو بھی اس خاندان کا تعارف کروایا ہے تو محمد کے ذریعے نہیں کروایا، زہرا کے ذریعے کل عرض کیا تھا کہ جبریل کو تعارف کروایا تو کس کے ذریعے؟ سیدہ کے ذریعے۔ آدم کو تعارف کروایا تو سیدہ کے ذریعے۔ یہ جو نورانیت تجھے نظر آ رہی ہے اسے زہرا کہتے ہیں، یہ جو پیشانی پہ تجھے نظر آ رہا ہے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، یہ جو گلے میں تجھے نظر آ رہا ہے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں، یہ جو کانوں میں گوشوارے نظر آ رہے ہیں اسے حسن و حسین اور اس کی اولاد کہتے ہیں۔ اللہ کرے آپ تک جملہ پہنچا دو، زیور کی حیثیت تب بنتی ہے جب اسے کوئی پہنے۔ زیور گھر میں پڑا رہے تو خالی زیور ہے، ایک قیمتی چیز ہے، لیکن اگر کوئی اسے پہن لے تو سج جاتا ہے۔ اللہ نے یہ سارا انتظام کر کے بتایا کہ محمد سے لے کر مہدی تک سجدے ہی تب ہیں، سمرتے ہی تب ہیں جب ان میں زہرا آ جاتی ہے۔ ایک صلاۃ پڑھیے گا سیدہ کی۔ باتیں مشکل ہو جائیں تو معاف کیجئے۔ بسم اللہ۔ تو سیدہ مرکز و محور ہے نبوت و امامت کا، سیدہ مرکز و محور ہے نبوت و امامت کا۔ آج پھر تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کے جانا چاہ رہا ہوں اور اللہ کرے آپ میرے ساتھ سفر کر سکیں۔ بسم اللہ۔ میں آج چند باتیں دینا چاہ رہا ہوں، پھر ذہن نصیب پتہ نہیں کب آپ کی اور میری ملاقات ہوگی، اور وہ بھی ایام فاطمیہ میں۔ تھوڑا آگے بڑھیے گا۔ لا الہ الا اللہ دنیا کا میرے خیال میں کوئی بھی مذہب ایسا نہیں ہے جو اللہ کو نہ مانتا۔ ماننے کے انداز، کوئی بھگوان کہہ کے مانے، کوئی رام کہہ کے مانے، کوئی گاڈ کہہ کے مانے، ماننے کے انداز ہے اللہ کو سب مانتے ہیں۔ انسانی خلقت سے پہلے بھی جو مخلوقات تھی وہ اللہ کو مانتی تھی۔ اب کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا تھا، اب پتہ کیسے چلے کہ انہوں نے جو اللہ کا کلمہ پڑھا ہے وہ دل سے پڑھا ہے یا زبان سے؟ اچھا نہیں، اسے اور آسان کرو تاکہ بچے بھی سمجھیں۔ مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ مومن اور منافق میں کیا فرق ہے؟ عموماً لوگ تعریف کرتے ہیں جو کچھ دل میں ہو وہی زبان پر ہو تو وہ بندہ کیا ہے؟ مومن۔ زبان پر کچھ اور ہو، دل میں کچھ اور ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ بول پڑے، منافق کہتے ہیں۔ یہ دل میں کچھ اور، زبان پر کچھ اور، اسے کیا کہیں گے؟ منافق۔ بچا ہوا ہے کوئی بندہ؟ یہ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہو سارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے جو رکھتے ہو وہی زبان پہ بھی ہوتا ہے۔ سیدہ کی مجلس میں بیٹھے ہیں، جواب سوچ کے دیجئے گا جی، تو پھر یہ کیا ہوا؟ منافقت ہوئی نا۔ پھر منافق پر کیا ہے؟ کیا اس منافقت پر بھی لعنت ہے؟ نہیں، یہی کچھ چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کے بغیر میں اور آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ چلیں باقی جگہوں پر تو چھوڑیں، بیوی کے دل میں جو شوہر کے لیے ہوتا ہے اور شوہر کے دل میں جو اپنی بیویوں کے لیے ہے، اگر وہی سچ آپ جا کے اس کے منہ پر بول دیں گھر چلے گا؟ نہیں چلے گا نا، بگڑ جائے گا نا۔ آج یہ دو چیزیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو روزمرہ کی منافقت ہے نا اس پر لعنت نہیں ہے، اگر سامنے والا کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں، اصل میں لعنت اس پر ہے جو عقیدے کا منافق ہے۔
اصل میں لعنت کس پر ہے؟ جو عقیدے کا منافق ہے. اب میں وہی عقیدے کا منافق دکھانا چاہ رہا ہوں. فرشتوں کی صف میں پہنچ گیا تھا ابلیس, لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا یا نہیں؟ اب پتہ کیسے چلے کہ مومن ہے یا منافق؟ وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, لیکن جو دلوں کے حال نہیں جانتے انہیں تو دکھانا ہے نا اس نے. اب یاد رکھیے, لا الہ الا اللہ دل سے بڑا ہے یا زبان کی نوک سے؟ اللہ نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کے سامنے رسالت رکھ دی. جس نے رسالت کا کلمہ پڑھ لیا وہ توحید کا مومن ہے, جس نے رسالت کا نہیں پڑھا وہ رسالت کا کافر ہے, توحید کا منافق ہے. میرا ساتھ دیجیے گا, باتیں تھوڑی مشکل کرنا چاہ رہا ہوں. سفید داڑھی والوں سے دعائیں لوں گا لیکن بات سمجھتے جائیے گا. جس نے لا الہ الا اللہ کے بعد رسالت کا کلمہ پڑھ لیا وہ توحید کا کیا ہو گیا؟ مومن. جس نے رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا وہ رسالت کا کافر ہے, توحید میں منافق ہے. اسی لیے اللہ نے ابلیس کو کہا تھا فخرج انک رجیم, نکل جا تو مردود ہے, وکان من الکافرین, تو رسالت کا کافر ہے, توحید کا منافق ہے. توحید کا مومن وہ ہے جو رسالت کا کلمہ پڑھ لے. اب جس بندے نے محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے پتہ کیسے چلے کہ رسالت کا مومن ہے یا نہیں؟ توحید کا تو مومن ہو گیا, اب پتہ کیسے چلے کہ رسالت کا مومن ہے یا نہیں؟ محمد رسول اللہ کا کلمہ دل سے پڑھا ہے یا زبان کی نوک سے؟ اللہ نے کہا محمد اجتماع کر, سب کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر, علی کی ولایت پیش کر. اگر علی کی ولایت کا کلمہ پڑھے تو تیری رسالت کا مومن ہے, اگر نہ پڑھے تو ولایت کا کافر ہے, رسالت کا منافق ہے. کہتے ہیں کہ علی ولی اللہ کیا ہے جی؟ پہچان ہے کس کی؟ مومن اور منافق کی. لیکن یہ جو مومن اور منافق کی پہچان ہے علی ولی اللہ, یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے رسالت میں. سبحان اللہ. محمد رسول اللہ پہچان ہے توحید کے لیے. کس کے لیے؟ توحید کے لیے. علی ولی اللہ پہچان ہے رسالت کے لیے. اب جنہوں نے غدیر میں علی ولی اللہ پڑھا سارے مومن ہیں. ساتھ دیجیے گا میرا ذرا, سارے مومن ہیں نہیں ہے؟ سارے مومن. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے جواب کیا دینا جی؟ دل سے نہیں پڑھا. آپ دلوں کے حال جانتے ہیں؟ جانتے ہیں دلوں کے حال؟ نہیں جانتے نا. پتہ کیسے چلا؟ عمران کاظمی کا یہ ترازو, یہ میزان نوٹ کر لے, قیامت تک اس میں تولتے جائیے گا. اس سے بڑا میزان آپ کو ملے گا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ کا مومن, محمد رسول اللہ پڑھے تو مومن, نہ پڑھے تو رسالت کا کافر, توحید کا منافق. محمد رسول اللہ کا مومن, علی ولی اللہ پڑھے تو رسالت کا مومن, نہ پڑھے علی ولی اللہ ولایت کا کافر, رسالت کا منافق. اب
छलांग लगाएंगे। ये मैं आपको लेके गया 1400 साल पीछे। अब आपको लेके जाना चाह रहा हूँ नामालूम वक्त तक एक छलांग लगाना चाह रहा हूँ। मुझे भी नहीं पता वो कब है, लेकिन एक छलांग लगाएंगे तस्वुराती तौर पे मेरे साथ वहां तक पहुंचेंगे। कुल्ले सराद पर कैलकुलेटर है या मीजान? मीजान है। कैलकुलेटर और मीजान में फर्क क्या है जी बच्चे? कैलकुलेटर पे चीजें गिनी जाती है, चीजें गिनी जाती, मीजान पे चीजें कुल्ले सराद पे क्या है? मीजान है। कुल्ले सराद पे क्या है? मीजान है। हाँ मैं तुझे बताऊं वो मीजान है क्या? अल्लाह करे बात पहुंचा जाऊं तो मेरे आने का फायदा हो जाएगा। बताऊं मीजान क्या है? तू नमाजें ले जा, हजारों ले जा, करोड़ों ले जा, लाखों सजदे ले जा, लाखों रोजे ले जा, ना अल्लाह ने गिनने नहीं है, टोटल नहीं करना है। नमाज एक ले जा, रोजा एक ले जा, तराजू पे रख के तोला जाएगा। उस तराजू का नाम है हक्के ज़हरा। जिसने दिया है एक सजदा भी कबूल है, किसने नहीं दिया उसके आज भी लानत बने। सरात के मीजान का नाम है ज़हरा। वहाँ हक्के ज़हरा पे बात तोली जाएगी। ज़हरा राजी तो सजदा एक भी काफी है। ये वजन किया जाएगा ना, वजन किया जाएगा। और जो जिससे ज़हरा नाराज, करोड़ों सजदे भी फेंक दिए जाएंगे। मुल्ला बचेगा कहाँ? ईमान ज़हरा है तो नारीद है। जीते रहेगा। मौलाना हबीब फिर एक इशारा कर रहे हैं, थोड़ी और आगे आ जाए। मैंने टेबल थोड़ा पीछे खींच लिया, आप आगे आ जाए। आ जाए आप सारे उठ के आ जाए। एक सलावत और पढ़िएगा मिलके बाबा। जो बच्चे स्कूल में भी देर से हैं, उस्ताद उन्हें क्लास के बाहर ही खड़ा करता है। बेंचों पे बैठना हो तो पहले आ जाएगा। एक सलावत और पढ़िएगा मिलके बाबा। यहाँ जगह काफी बन गई, इधर आ जाए। बिस्मिल्लाह आगे आ जाए, पूरी ये लाइन ही आगे आ जाए। एक सलावत और पढ़िएगा मिलके बाबा से। सरदार मोहम्मद अली थोड़ा सा आगे आ जाओ। ये पूरी एक सलावत और भी पढ़िएगा मेरे बाबा से। माशाल्लाह अपने ज़हनों को मरकूज करने के लिए एक सलावत पढ़िएगा मेरे साथ। कुल्ले सरात पे मीजान का नाम ज़हरा है, तोलने वाले का नाम अली है। तो दोनों सोच लो बचोगे कैसे? दुश्मन ज़हरा भी सोचे कैसे बचेगा, मुनकर विलायत अली भी सोचे बचेगा कैसे। जियो क्या बात। ज़हरा मीजान है। ज़हरा क्या है? मीजान है। अल्लाह ने ये मीजान दिया है मुस्तफा को। अल्लाह ने ये मीजान किसे दिया है? मुस्तफा। इस मीजान पे तोलेगा अली।
فتق اپنی جگہ پر اہمیت رکھتا ہے، لیکن اصل دکھانا کیا تھا کہ غدیر میں کنہوں نے بیعت دل سے کی ہے، کنہوں نے زبان کی نوک سے کی ہے. خدا کی عزت کی قسم، کائنات کی ساری عورتوں میں سے غدیر میں واحد عورت ہے زہرا، جس نے بیعت علی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کی. اچھا ایک جملہ آئی گیا ہے تو بچوں کے لیے، صرف بزرگ تو آپ جانتے ہوں گے. بیعت کیسے لی جاتی ہے؟ ایسے یا ایسے؟ ایسے یہ بیعت نہیں ہے، یہ بھیک ہے. یعنی میرا لفظ سمجھ آیا؟ بیعت ایسے نہیں لی جاتی، یہ کیا ہے؟ بھیک ہے. غدیر میں علی کی بیعت ہو رہی ہے، ولایت کی بھیک نہیں مانگی جا رہی. وہاں بیعت ایسے نہیں تھی، علی کا ہاتھ یہاں تھا، بیعت لینے والے ہاتھ یہاں رکھ رہے. علی کا ہاتھ یہاں تھا، بیعت دینے جو آ رہا تھا نا وہ ہاتھ یہاں رکھ رہا تھا، اس جگہ پر، اس مقام پر. علی کا ہاتھ اوپر تھا، چونکہ میرے نبی کا ایک جملہ ہے، حدیث ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ نیچے والا ہوتا ہے لینے والا، اوپر والا ہوتا ہے دینے والا. اور قرآن کی آیت بھی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، وہ تمہارے ہاتھوں کے اوپر، علی کا نہیں اللہ کا. سب نے بیعت کی، علی کا ہاتھ یہاں، لوگوں کے ہاتھ یہاں. واحد بطول ہے، واحد بطول ہے، جس نے ہاتھ ایسے ساتھ رکھا، علی نے بھی ہاتھ یوں رکھا. یہ بیعت برابری کی سطح پر، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو زہرا کے برابر کوئی ہے. دنیا بیعت سے مکر گئی، زہرا بیعت پہ ڈٹ گئی. دنیا بیعت سے مکری ہے، زہرا بیعت میں ڈٹ گئی ہے. اور یہ زہرا کا احسان ہے، ہمیں علی بچا کے دے گئی ہے. زہرا کا احسان ہے، ہمیں علی بچا کر دے گئی ہے. یہ سیدہ کا کرم ہے کہ ہمیں ولایت علی بھی بچا کر دے گئی، ہمیں شیعت بھی بچا کر دے گئی، مصطفیٰ کا دین بھی بچا کر دے گئی. سیدہ کیا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے جب بھی میں تمہیں نعمت دوں نا، آج سیدہ پر ہی گفتگو ہوگی، میرا ساتھ دیتے رہیے گا. کوشش تو کر رہا ہوں کہ یہاں جو بھی مجلس سے پڑھی ہے سیدہ کے موضوع سے باہر نہ جاؤں، لیکن اگر کہیں چلا بھی جاؤں تو معذرت ہو. لیکن میری کوشش یہی، جب بھی تمہیں کوئی نعمت ملے تو شکرانہ کرو، میں نعمت میں اضافہ کروں. جب بھی تمہیں کیا ملے، نعمت ملے تو کیا کرو، شکر ادا کرو، میں اپنی نعمت میں اضافہ کر دوں گا. اس کا مطلب ہے نعمت کے ملنے پر شکر ہے. اب شکر کے دو انداز ہیں. ایک انداز ہے شکرن للہ، ہو گیا، پانی پیا نعمت ہے، شکرن للہ ہو گیا، الحمدللہ ہو گیا. اب آپ نے آگے سے جملہ کہہ دیا شکرن للہ ہو گیا. ایک انداز کیا ہے، آپ نے اس نعمت کو استعمال کیا، یہ بھی نعمت کا شکر. نعمت کا استعمال بھی نعمت کا شکر ہے. اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہوئے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہن سکتے ہیں، آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن کے چل رہے ہیں کہ میں تو سادہ ہوں. یہ سادگی نہیں، یہ کفران نعمت ہے.
دنیا جو ہمیں کہتی ہے نعمت کا استعمال کیا ہے؟ نعمت کا شکر. نعمت کا استعمال نعمت کا شکر ہے. دنیا میں کہتی ہو علی والوں گلی گلی میں جاتے رہتے ہو, علی علی کرتے رہتے ہو. ہم نے کہا علی علی کرنا علی کا استعمال ہے, اور نعمت کا استعمال نعمت کا شکر ہے. کئی انداز میں لے کر جاؤں گا آپ کو. نعمت کا استعمال کیا ہے؟ نعمت کا شکر. چھوٹی سی قرآن کی ایک آیت سورت پڑھنے لگا, بچوں کو بھی یاد ہوگی, میرے ساتھ پڑھ لیجئے گا. میں اس میں سے آج آپ کو نعمتیں گنواتا ہوں. کیا گنواتا ہوں؟ نعمتیں. میں نہیں گنوا رہا, اللہ گنوا رہا ہے محمد, اور ساتھ میں کہہ رہا ہے محمد شکر بھی ادا کر. کیا کر؟ شکر بھی ادا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح, آگے کیا ہے؟ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. اب رکے, جب اللہ کی مدد آ گئی, اللہ کی مدد کا آنا نعمت, اللہ کی مدد کا آنا نعمت, فتح کا ہونا نعمت, دشمن کا شکست کھانا نعمت, تلوار کا نہ چلانا نعمت, خالی رو پڑ جانا, یہ فتح مکہ کی ہے, خالی رو کا پڑ جانا نعمت, لوگوں کا چوک در چوک محمد کی آگے بیعت کرنا نعمت, محمد کی رسالت کا کلمہ پڑھنا نعمت. وہ جس مکے میں میرے نبی کو پتھر مارے جاتے تھے وہاں میرے نبی پہ پھولوں کی برسات کرنا نعمت. جہاں مکے سے میرے نبی کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا وہیں میرے نبی کا استقبال کیا ہے؟ نعمت. وہ جو کعبے میں بت رکھے گئے تھے ان بتوں کا گرانا نعمت. جس کعبے میں نماز پڑھنا بھی مشکل تھا اس کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دینا بھی نعمت. وہ جو میرے نبی کی محفل میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے تھے آج محمد کی جوتیاں بھی اٹھائیں, یہ نعمت. اللہ کہہ رہا ہے میں نے تجھے ہزار ہاں نعمتیں ایک فتح مکہ پر دی ہیں, بس محمد شکر ادا کر. کیا شکر ادا کر؟ فسبح, تسبیح پڑھ, وبحمد, حمد کر. اپنے رب کی ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو گیا. نعمتیں کتنی ہیں میں ساری گنوا نہیں سکتا. سورہ نصر کے اندر 1000 سے زیادہ نعمتیں علماء نے لکھی جو اللہ نے میرے نبی محمد کو دی. چھوٹی سی صورت ہے پر نعمتیں 1000 سے زیادہ ہے جو اللہ نے مصطفیٰ کو دی. دینے کے بعد کیا کہا؟ فسبح, بس تسبیح پڑھ, تسبیح پڑھ, نعمتوں کا شکر ہو گیا. وہ تسبیح ہے کیا؟ تسبیح سنیے, وہ تسبیح سنیے. محمد پڑھ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. آج تک جو نعمتیں دی ان کا شکر ہو گیا. آج تک جو نعمتیں دی شکر ہو گیا. غدیر اتممت علیکم نعمتی, محمد میں نے تجھ پہ نعمتیں تمام کر دی. فسبح, تسبیح پڑھ, نعمتوں کا شکر ہو گیا. کتنی بڑی نعمت ہے علی کی ولایت, لیکن اللہ کہہ رہے تسبیح پڑھ, نعمت کا شکر ہو گیا. لیکن زہرا سمجھیے گا, اللہ کہہ رہے محمد زہرا دی ہے, تسبیح پہ گزارا نہیں, شکرانے کی نمازیں پڑھ. سیدہ تک دیکھیں, سیدہ ہے کیا؟ اتنی بڑی تجھے نعمت دی ہے,
شکرانے کی نماز پڑھ، تسبیح پہ گزارا نہیں، شکرانے کی نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری، کعبے کی طرح منہ کا ہونا ضروری، کم سے کم 2 رکعت تو پڑھی جائے گی، اور صرف ایسے نہیں پڑھا جائے گا، پھر قیام بھی کرے گا، احتراماً کھڑا بھی ہو، جھکے گا بھی، سجدہ بھی کرے گا، اور حدی ادب میں تشہد میں بیٹھے گا بھی۔ کیوں زہرا دیے، زہرا دیے، زہرا ہے کیا؟ اللہ کرے بات سمجھا سکتے۔ نبی کے بچہ سا صحابی ہے میرے نبی، ایک بوڑھا صحابی ہے میرے نبی کا، ایک جوان صحابی ہے میرے نبی کا، تینوں کی آپس میں دوستی، دوستی کا معیار عمر نہیں ہے، دوستی کا معیار عمر نہیں ہے، دوستی کا معیار اصل میں علم ہے۔ دوستی کا معیار کیا ہے؟ علم ہے۔ ابو سعید خدری راوی ہے، ابو سعید خدری کہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے، باتیں کرتے کرتے کہا کہ یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ نمازیں 5 کیوں واجب ہیں؟ نماز کی بات پہ ناراض تو نہیں ہو جائیں؟ آپ ماشاءاللہ ہے تو سارے نماز صلوات پڑھیے گا الحمدللہ۔ نمازیں کتنی واجب؟ یہ 8 کیوں ہیں؟ پہر ہوتے ہیں 8، نمازیں کتنی ہونی چاہیے؟ ہر پہر کی ہو تو 8۔ اچھا اگر نمازیں ہر پہر کی نہ ہو تو پھر 3 ہونی چاہیے، فجر کی، سورج کے ڈھلنے کی، رات کے شروع ہونے کی۔ یہ نمازیں 5 کیوں ہیں؟ یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، نبی سے چل کے پوچھے کبھی کہ نمازیں 5 کیوں ہیں، پھر یہ ساری نمازوں کی رکعتیں برابر کیوں نہیں؟ تو بچوں یاد کرا دینا، کبھی 2 پڑھی جاتی ہے، کبھی 4 پڑھی جاتی ہے، کبھی 2 پڑھی جاتی ہے، یہ ساری رکعتیں برابر کیوں نہیں؟ یہ بات بھی سوال ہے۔ کہ تیسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ چلے رکعتیں برابر نہ ہو، جب بندہ مسافر ہوتا ہے تو یہ ساری آدھی کیوں نہیں ہوتی؟ 4 والی تو آدھی ہو جاتی، 2 والی آدھی، 3 والی بھی آدھی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ نبی سے تب پوچھیں گے جب نبی اکیلے بیٹھے، کیونکہ ہم نبی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، نبی اسی مسئلے میں اہل بیت کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایک دوسرے کو کونیاں مار مار کے جلتے ہیں۔ پھر ذہنوں میں رکھیے گا، میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا ہر جرم قابل برداشت بھی ہے، قابل رعایت بھی ہے، قابل معافی بھی ہے۔ زہرا کے معاملے میں رعایت نہیں، بطول کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ جہاں تسبیح پہ گزارا نہ ہو نا محمد کا، وہاں رعایت ہو ہی نہیں سکتی۔ کیوں گزرے نہ مسجد نبوی سے، دیواریں چوڑی نہیں تھی، اونچی نہیں تھی، اب تو ہم نے مسجدیں اتنی قید کر لی ہے کہ وہاں جانا بھی بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ کبھی نوجوان نسل خیر سے جاتی بھی کم ہی ہے، کیونکہ ہم نے لوگوں کو پھر بتایا بھی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو جس سے بندہ ڈرتا ہو پھر بندہ اس کی گلی سے بھی نہیں گزرتا۔ ہم نے اتنا ڈرا دیا، ہمارا سیدہ تک سفر کیجیے گا میرے ساتھ۔ دیکھا نبی اکیلے بیٹھے ہوئے آ گئے، ان میں سے نبی کے چچا زاد بھائی بھی، سلام یا رسول اللہ، وعلیکم السلام۔ نبی مسکرائے، مسکرا کے آج کیسے آنا ہوا؟ 3 سوال، 3 سوالوں کے جواب چاہیے۔ اب یہ میری تقریر پوری موجود ہے۔ نعمت ملے تو کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ نعمت ملے تو کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ یہ سارے لفظ انہوں نے رکھے، شاباش میرے بچے۔ نعمت ملے تو شکر ادا کرو۔ اب یہ سارے آگے بیٹھے، یا رسول اللہ سوال ہے۔ نبی فرماتے ہیں کون سے سوال ہے؟ کرو۔ کہ یا رسول اللہ ایک ایک کر کے کریں یا اکٹھے کریں؟ کا اکٹھا کریں۔ تینوں سوال ہی
اکٹھے کر کہ یا رسول اللہ یہ نمازیں 5 کیوں واجب ہے؟ نبی مسکرا کے کہتے ہیں کتنی ہونی چاہیے تھی؟ کہ ہم نے جو گیس کی ہے، ہم نے جو اندازہ لگایا ہر پہر کی ہوتی تو 8 ہوتی۔ نبی نے کہا اچھا 5 واجب کیوں ہے؟ کہ جی یہ رکعتیں سب کی برابر کیوں نہیں ہے؟ کہ جی ٹھیک ہو گیا۔ آخری سوال کیا ہے؟ کہ یہ سفر میں ساری کسر کیوں نہیں ہوتی؟ 3 نمازیں کسر ہو جاتی ہیں، 2 کسر، ظہر کی کسر، عصر کی کسر اور عشاء کی کسر، فجر اور مغرب جو ہے وہ کسر نہیں ہوتی۔ یا رسول اللہ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ نبی نے کہا اچھا اب تمہارے سوال کا جواب میں دیتا ہوں، پہلے میرے سوال کا جواب تم دو۔ یہ تو شاگرد کو بات گلے پڑ گئی نا۔ اب استاد کہہ رہے ہیں کہ میرے سوال کا جواب تم دو۔ کہ یا رسول اللہ ہم کیا جواب دے پائیں گے؟ نبی نے کہا نہیں، اس کو جواب دینے کا انداز ہوتا ہے، استاد کا ایک انداز ہوتا ہے تاکہ بچے کو سبق صحیح یاد رہے۔ اچھا کیا سوال کیا تھا ابن ہم؟ سید خدری تم نے بھی کیا سوال کیا؟ کہ یا رسول اللہ ہم نے یہ پوچھا ہے کہ یہ 5 نمازیں 24 گھنٹوں میں واجب کیوں ہے؟ میں تو اگر ہوتا تو میں سید خدری کو کہتا کہ ہر گھنٹے کی بھی ہو جاتی تو بہتر تھا۔ پھر کہہ رہی تھی نا۔ کہا اچھا یہ 5 گھنٹے کی سرکار فرماتے ابو سعید کہ جی کہ جب تم مشرک تھے، جی ہاں کہ جب تم مشرک تھے اگر کوئی تم پر احسان کر دیتا اس کا شکریہ ادا کرتے تھے یا نہیں تھے؟ سمجھانے کا انداز دیکھیے کہ یا رسول اللہ شکریہ تو انسانی خلقت کے اندر موجود ہے، فطرت میں موجود ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز ملے تو دینے والے کا کیا کرو؟ شکریہ ادا کرو۔ سرکار فرماتے ہیں اب پوچھ پہلا سوال کیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ پوچھا یہ تھا کہ نمازیں 5 کیوں واجب ہیں؟ نبی مسکرا کے کہتے ہیں یہ بتا ہم کتنے ہیں؟ نبی نے کہا ہم کتنے ہیں؟ ابو سعید کہتے ہیں سرکار آپ 5۔ کہا اللہ نے تمہیں 5 نعمتیں دی، شکر ادا کرنے کے لیے 5 نمازیں۔ کتنی نعمتیں دی؟ 5۔ باقی تو دہرائے گئے ہیں۔ پڑھ لیجئے گا جا کر، اصل کیا ہے؟ 5، باقی تو دہرائے گئے ہیں۔ کبھی محمد دہرایا گیا، کبھی علی دہرایا گیا، کبھی حسن دہرایا گیا، باقی کیا ہے؟ دہرائے گئے۔ اصل کیا ہے؟ 5۔ اللہ نے تمہیں 5 نعمتیں دی، ہم دی، ہر ایک کے بدلے میں نماز ایک رکھی، محمد دیا فجر رکھی۔ ہر نماز کا تعلق ہر بندے کے ساتھ ہے، لیکن میں یہ ساری وضاحتیں نہیں کر سکوں گا، کوئی تھوڑا آپ تحقیق کیجئے گا۔ محمد دیا فجر رکھی، حسن دیا ظہر رکھی، حسین دیا عصر رکھی، زہرا دی مغرب رکھی، علی دیا عشاء رکھی۔ ہر ایک نماز کا تعلق ہر شخصیت کے ساتھ ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، نبی دوسرا سوال، اب یہ تو آپ کو سمجھ آگئی یہ 5 نمازیں کیوں ہیں؟ اچھا دوہرا لے، فجر کی کس کی وجہ سے؟ رسول کی وجہ سے۔ اب جو محمد کو نبی مانتے ہیں اور محمد کو نعمت سمجھتے ہیں وہ فجر قضا نہیں کریں گے۔ ظہر کس کی وجہ سے؟ مولا حسن کی وجہ سے۔ جنہیں حسن سے پیار ہے وہ ظہر قضا نہیں کریں گے۔ عصر کس کی وجہ سے؟ حسین کی وجہ سے۔ جنہیں حسین سے محبت ہے وہ عصر قضا نہیں کریں گے۔ مغرب کس کی وجہ سے؟ زہرا کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے جو زہرا کی مجلس میں آتا ہے وہ مغرب کبھی قضا نہیں کرے گا۔ اور عشاء کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے۔ اور جو ولایت علی کا کلمہ پڑھتا ہے اور جو چادر تطہیر کا قائل ہے وہ 5
نعمتوں کا شکر ادا کریں گے، نمازیں پانچوں نہیں چھوڑیں گے۔ اچھا یا رسول اللہ یہ تو معاملہ حل ہو گیا۔ سرکار نے کہا اچھا دوسرا سوال کیا تھا؟ توجہ ہے آپ کو؟ موضوع بدل دو۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ نمازیں رکعتیں برابر کیوں نہیں؟ کہیں دو، کہیں تین، کہیں چار۔ نبی نے کہا ساری رکعتیں برابر ہیں۔ میرے جیسے تو تھے نہیں کہ آگے سے کہتے کہ نہیں ہے، سر جھکا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں برابر ہیں، بس پڑھاتے تو برابر نبی نے کہا سنو، اللہ نے صرف 2 رکعت واجب، 2 رکعت فجر ہے، 2 رکعت ظہر ہے، 2 رکعت عصر ہے، 2 رکعت مغرب ہے، 2 رکعت عشاء۔ واجب یہی، واجب یہی۔ یا رسول اگر واجب یہی ہے تو یہ 7 میں فالتو؟ نبی نے کہا سنو، جب حسن پیدا ہوئے تو حسن کی ولادت کی خوشی میں 2 تو اللہ نے واجب کی نا، 2 میں نے اپنی طرف سے پڑھی، 2 میں نے اپنی طرف سے پڑھی۔ اللہ نے کہا محمد حسن کے لیے تو نے بھی 4 پڑھی ہیں، آج کے بعد تیری امت بھی 4 ہی پڑھے۔ حسین میں نے خوشی میں 2 کے ساتھ 2 پڑھی، آواز قدرت ہے اب ہر کوئی۔ علی آئے، میں نے 2 کے ساتھ 2 پڑھی، اللہ نے کہا آج کے بعد ہر کوئی 4 ہی پڑھے گا۔ بطول آئی کیونکہ وہ بیٹے تھے، یہ بیٹی ہے، فقہ کا مسئلہ حل کر گئے ہو۔ وہ بیٹے تھے، یہ بیٹی ہے، بیٹے کو ملتا ہے دگنا، بیٹی کو ملتا ہے 1 حصہ۔ میں نے 2 کے ساتھ 1 ملا کے پڑھی، اللہ نے کہا آج کے بعد ہر کوئی میری تھی 2 رکعت واجب۔ میرے دور میں شکر کرنے والے میری ذات میں بہت تھے، پر ایسا کوئی نہیں تھا کہ جس کی سنت واجب ہو جائے، اس لیے میری رہ گئی 2 کی 2 کا اگلا سوال کہ سفر میں ساری کسر کیوں نہیں ہوتی؟ نبی نے کہا سنو، جب مومن چلتا ہے نا سفر میں تو اللہ کہتے ہیں محمد انہیں بتا دے کہ جو تو نے پڑھی ہے وہ معاف ہے۔ سر اٹھائیے گا، جو تو نے پڑھی ہے وہ معاف ہے، جو میری واجب ہے وہ 2 پڑھنی پڑے گی۔ کہ پھر وہ بطول والی معاف نہیں، کہ حسن والی معاف، حسین والی معاف، علی کی بھی 2 رکعت معاف، بطول والی معاف نہیں ہوگی۔ گھر میں ہے تب بھی 3 پڑھے گا، سفر میں ہے تب بھی 3 پڑھے گا۔ ہم سب کے معاملے میں رعایت ہے، بطول کے معاملے میں ہم سب کے معاملے میں رعایت ہے، بطول کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ گھر میں ہے تب بھی، سفر میں ہے تب بھی، بطول کے معاملے میں رعایت نہیں۔ جب محمد کو نہیں ہے تو عرب کے بدو کو کیسے ہوگا؟ اگر آپ کے ذہنوں میں سوال آ جائے کہ بطول کو تو ملا تھوڑا، باقیوں کو ملا زیادہ، میں نے سورہ کوثر پڑھی مصطفیٰ شکرانے کی نماز پڑھ، اب ہو گئے ایک طرف 13، بطول ہو گئی علیحدہ،
میں نے کل بھی کہا تھا کہ بطول اس مرکز کے دائرے میں نہیں ہے، بطول دائرے کا مرکزی نقطہ ہے۔ فضیلتوں والے دائرے میں بطول سفر نہیں کرتی، فضیلتیں بطول کے گرد سفر کرتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک طرف ہو گئے 13، یعنی جو محمد کے لیے واجب ہے، ان 13 میں جتنے محمد ہیں سب کے لیے 2 واجب ہے، ان میں 2 علی کے لیے واجب ہے، اس میں جتنے علی ہیں سب کے لیے واجب ہے، 2 حسن کے لیے ہیں، ان میں جتنے حسن ہیں سب کے لیے ہے، ان میں حسین ہے تو حسین کے لیے بھی واجب ہے۔ اب یہ ساری ذرا جمع کیجئے گا، میرا حساب کمزور ہے۔ 2 جمع 4 کتنی ہوگی؟ 6۔ پھر عصر کی جمع 4 کتنی ہوگی؟ 10۔ عشاء کی جمع 4 کتنی ہوگی؟ 14۔ 14 ہو گئی 13 کے لیے، 14 ہو گئی 13 کے لیے۔ بطول کے لیے کتنی ہے؟ 3۔ یہاں ذہنوں میں رکھنا، بطول کے لیے کتنی؟ 3۔ کم ہو گئی نا، وہاں بڑھ گئی، یہاں کم ہو گئی، تو بطول کیسے سمجھ میں آئے؟ اللہ نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محمد تجھے بطول دی ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، شکرانے کی کیا کر، نماز پڑھ، تجھ پر واجب ہے۔ اور اب میں جس واجب نماز کا ذکر کرنے لگا ہوں، یہ محمد پر بھی واجب ہے، علی پر بھی واجب ہے، حسن پر بھی واجب ہے، حسین پر بھی واجب ہے، مومنوں پہ مستحب ہے، باقی سب پر کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہ واجب نماز ہے کیا؟ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، جب رات تھوڑی بچ جائے نا، فجر سے پہلے اٹھ کے پڑھا کر، اس نماز کو کہتے ہیں نماز تہجد۔ نماز تہجد محمد پہ واجب ہوئی ہے، زہرا کی وجہ سے واجب ہے، شکرانے کی وجہ سے۔ نماز تہجد کتنی رکعت ہے؟ 11 رکعت، 11 اور جمع 3 کتنی بنی؟ 14۔ 13 کے لیے بھی 14 ہے، اکیلی بطول کے لیے بھی وہ جو بطول کی عظمت گھٹنے ہی نہیں دیتا، 13 کے برابر رکھتا ہے، تو کون ہے سیدہ کی عظمت گھٹانے والا؟ مجھے کبھی فرق نہیں پڑا کہ نبی کی 4 بیٹیاں یا 1 بیٹی ہے، میری طرف سے نبی کی 40 بیٹیاں مان لے۔ عمران کاظمی کی صحت پہ کوئی فرق نہیں آتا ہے، آپ کے اگر آتا ہو تو معاف کر دیجیے۔ میری شیعت پہ کوئی حرف نہیں آتا، میں تو ابو طالب کے بھی 4 بیٹے مانتا ہوں۔ نہیں مانتے ہے نا، پر علی تو کہہ گیا ہوں نا، ابو طالب کے 4 بیٹے ہیں پر علی ہے، محمد کی 4 نہیں 40 مان لے، زہرا ہے۔ محمد کی 4 بیٹیاں مان لے، پھر بھی تجھے یہ ماننا پڑے گا کہ 3 بیٹیاں محمد کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، 1 بیٹی کے لیے محمد کھڑا۔ اللہ نے بطول کا وزن 13 کے برابر رکھا ہے، اللہ نے بطول کا وزن 13 کے برابر رکھا ہے۔ تبھی تو میرے 11ویں امام نے کہا تھا کہ نحن حجت اللہ علی الخلق والفاطمہ حجت علینا، اللہ کی مخلوق پر ہم حجت ہے اور زہرا ہم پر حجت ہے۔ حجت کسے کہتے ہیں؟ زیادہ وضاحت نہیں کرتے۔ حجت اسے کہتے ہیں کہ جس کے سامنے دلیل دینے والا مسلمان نہیں رہتا۔ حجت کے سامنے دلیل دینے والا ایک ہے قرآن کی آیت، واضح ہو، بندہ کہے کہ میں نہیں مان رہا، میرے پاس دلیل یہ ہے، وہ منکر قرآن ہو رہا ہے، دائرے سے خارج ہو رہا ہے۔ اللہ حجت ہے۔ اللہ نے کہا تھا سجدہ کر،
نہیں کیا ابلیس بنا، کیونکہ حجت کے مقابلے میں دلیلیں دی، حجت کی بات مان کر کہے نا کہ تو سچا پر میں یہ کر نہیں سکتا تو بندہ گناہگار ہے، لیکن اگر حجت کے مقابلے میں دلیلیں دے نا دلیلیں تو بندہ دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ بڑے سادہ انداز میں کہہ رہا ہوں، بطول نے کہا تھا نا کہ ہے میرا، بطول کو مقابلے میں جس نے دلیل دی ہے نا حجت نے اسے دین سے خارج کر دیا۔ علی جیسا بندہ بطول سے دلیل نہ مانگے، حسن سے لے کر مہدی تک دلیل نہ مانگے، بطول ان کے لیے بھی حجت ہے۔ تو عام بندہ بطول سے دلیل کیسے مانگے گا؟ محمد کی بیٹی عام عورت نہیں ہے، عام ہستی کا نام نہیں ہے بطول۔ بطول اسے کہتے ہیں جس کے احترام میں کائنات کا رسول اٹھے، کائنات کا صرف اٹھے نہیں، قام الیہا، اٹھے چلے، پھر اس کی پیشانی چومے، پھر اسے لا کر اپنی مسند پر بٹھائے، خود سامنے بیٹھے۔ بڑے دھیمے انداز میں ایک جملہ کہہ کے چلا جاؤں گا، بطول کی موجودگی میں، بطول کی موجودگی میں کائنات کا رسول اپنی مسند پر نہیں بیٹھتا، بطول کے ہوتے ہوئے کوئی اور نبی کی مسند پہ کیسے بیٹھے گا؟ یہ نبی نے اپنی ساری زندگی سمجھایا کہ بطول کے ہوتے ہوئے کوئی اس جگہ پر میں نبی نہیں بیٹھتا۔ یہاں کون آ کے بیٹھتی ہے؟ بطول بیٹھتی ہے، سیدہ بیٹھتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا ہر کسی کے معاملے میں رعایت ہے، زہرا کے معاملے میں رعایت نہیں ہے۔ زندگی میں یاد رکھنا کبھی بھی تنکے کے برابر بھی زہرا کے معاملے میں کوئی چیز نہ سوچنا۔ علی کے بارے میں سوچ لے معافی مل جائے گی، بلکہ میں نے تو تاریخ میں کتابوں میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جنہوں نے علی کے سامنے کھڑے ہو کر، حسن کے سامنے کھڑے ہو کر علی پہ سب و شتم بھی کیا ہے، حسن نے معاف کر دیا۔ میں نے دیکھے، میں نے تاریخ میں ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جنہوں نے حسین کا گھوڑا روک کے بطول کی بیٹیاں رولائی ہیں، حسین نے معاف کر دیا ہے یا نہیں؟ لیکن بطول کائنات کی وہ واحد ہستی ہے جس کے معاملے میں اللہ نے کہا کوئی رعایت نہیں۔ بطول کے گستاخ کے تنکے کے برابر گستاخی اور رعایت نہیں ہے، تو کیا سوچتا ہے اللہ اسے معاف کر دے گا جس نے بطول رلائی ہے؟ سلامت رہیے۔ میں نے جو مصائب پڑھنے تھے سب کا راتوں میں پڑھی۔ قاضی صاحب نے کہا جس نے بطول رلائی، بطول صرف رلائی نہیں، اسے مارا گیا، دربار کے اندر مارا گیا، جہاں بابا استقبال کیا۔ مجھے رب اکبر کی عزت کی قسم ہے، رب اکبر کی عزت کی قسم ہے، بندہ اپنی ہو یا پرائی ہو، بیٹی پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے کانپ جاتا، پتہ نہیں وہ کتنا بڑا لانتی تھا جس نے بطول کے بالوں میں ہاتھ ڈالا۔ اجرک یا زہرا، آج تک کسی کے تماچے کا وزن نہیں ہوا، یا وزن ہوا نہیں ہو سکتا وزن، اسے کتنے زور کا لگا تھا۔ میں تجھے میرے نبی کے ایک صحابی نے بطول کے ایک نوکر نے تماچے کا وزن کیا، میں وہ تجھے وزن بتا دوں، پھر سوچنا بطول جیسی نازک نے برداشت کیسے کیا۔ اگر میں یہ سمجھا پایا سادار سے معافی مانگ کر بات پہنچ گئی نا،
मैं बार बार ये लफ्ज़ तमाचा बयान नहीं किया करता, क्योंकि मैं नहीं समझता अपने जहन के मुताबिक कि मैं बतूल के लिए ये लफ्ज़ बार बार भी कहूँ। मुझे जेब नहीं देता, क्योंकि जहाँ बतूल को एक मर्तबा लगा था, हसन सारी जिंदगी उस गली से गुजरा नहीं है। सैयदों की गैरत गवारा नहीं करती, मुश्किल हो जाती है। सैयदा आपकी हाजतों को, आपकी दुआओं को मुस्तजाब करे। बहुत बढ़िया जिंदगी में मसाइल, बहुत गिरिया करवाया, लेकिन आज सिर्फ दुआएं देने के लिए हाजिर हुआ कि आज मेरी यह आखिरी मजलिस से मैंने चला जाना है। फिर जिंदगी ने जब मौका दिया होगा, जब आपकी मोहब्बतें बुलाएंगी, आ जाऊंगा। लेकिन अल्लाह आपको भी कयामत तक सच्ची रखे, आबाद रखे, आपकी नस्लों को आबाद रखे, इस बतूल फाउंडेशन को मौला आबाद रखे, जिन्होंने जिक्र बतूल करना शुरू किया, और मौलाना साहबान को अल्लाह आबाद और शाद रखे, आपकी अंजुमनों को, आपके घरों को मौला आबाद और शाद रखे, आप सब में अल्लाह इत्तेहाद और इत्तेफाक की बरकतों से नवाजे। मेरे नबी का एक सहाबी है जिसका नाम है मिकदाद। क्या नाम है? मिकदाद हबशी है। मिकदाद के बारे में मेरे नबी कहते थे, मिकदाद जबल है, जहाँ पे खड़ा हो जाए वहां से बिलाल हिलता नहीं, मिकदाद हिलता नहीं। मिकदाद अपनी जगह पे जम जाता है जबल की तरह। मिकदाद कहता है, अगर अब्दे ज़हरा ने इस रिवायत को लिखा, मिकदाद कहता है, आधी रात को बतूल छुपा के दफना के मोहम्मद की बेटी छुपाई गई है, क्योंकि अल्लाह के राजों में से एक राज है, छुपाई गई है। बतूल को छुपा के अली ने मुझे कहा तू अपने घर जा। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था, मुझे सामने से 5 से 6 बंदे मिल गए। तो मैंने उन बंदों को देखा, अनदेखा किया, कन्नी कतरा के गुजरने लगा, क्योंकि उनमें एक बंदा वो भी था जिसने बतूल को तमाचा मारा। मैं आपको क्या बताऊं, हमारे सियालकोट का वाक़या है, सियालकोट का वाक़या बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है ना। हमारे सियालकोट का वाक़या है, वहाँ पे एक औरत का जवान बेटा वडेरे ने मरवा दिया, और उसकी आंखों के सामने बहन भी उस बच्चे की देख रही थी, माँ भी देख रही थी। फैसला हुआ, उस बूढ़ी औरत ने, उसकी बहन ने, मखदूम की बहन ने कहा कि हम इनके साथ लड़ नहीं सकते, हम केस वापस लेते हैं, अदालत से आजाद कर। लेकिन जज साहब एक मेहरबानी करना, इस कातिल को कहना जिंदगी में कभी हमारे सामने ना आए, क्योंकि जब ये सामने से गुजरेगा हमें मकतूल याद आएगा। अब अंदाजा लगा मिकदाद का क्या हाल हुआ होगा जब सामने से वो गुजर रहा है जिसने बतूल को तमाचा मारा। मैं कोशिश करूंगा हौसले से पढ़ जाऊं तो हौसले से सुन लहरा के दर्द बढ़े। साबरों का सुल्तान अली सारी जिंदगी रोया, तू और मैं तो है ही कुछ नहीं। अल्लाह तेरे रोने की सदाएं कब्र ज़हरा तक पहुंचाए। अल्लाह तुझे जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब कर, तुझे और मुझे नसीब हो कब्र रसूल में जाके ज़हरा का कुर्सा दे। ज़ियारत कहते मैंने कन्नी कतराई, मुझे उस बंदे पे गुस्सा भी बड़ा था, लेकिन अली ने कहा था सब्र कर। मैं मोड़ मुड़ने लगा ना, तो मुझे उन 5 छठों में से एक बंदा रोक के कहता है मिकदाद रुक। मैं रुक गया। अगर नहीं रुका तो लोग बुज़दिल समझेंगे। मैं रुक गया। रुक के मैंने खड़े होकर कहा क्यों रोका है? तो आधी रात को कहाँ गया था? तो मेरे दिल में गुस्सा तो था, आग तो जल रही थी, तो मैंने कहा मोहम्मद की बेटी के जनाजे में था, हम उसका लाशा छुपा कर आ रहे हैं। वो जिसने बीबी को तमाचा मारा था, वो मिकदाद को देख के कहते हैं हमने जनाजे ही नहीं पढ़ा, तू दफना भी आ जाए। मिकदाद कहते हैं उसके जुमले पे मेरे बदन पे आग लगी। मैंने कहा शर्म नहीं आती, मारा भी खुद है, मारा भी खुद है, और अब जनाजे पढ़ने की बात करता है। तो मेरे इस जुमले पर ना वो बंदा आग बगोला हुआ, उसने आग बगोला होके मुझे तमाचा मारा। मिकदाद कहता है मैं जितना बड़ा मर्द था, बहादुर था, मैं मुंह के बल जमीन पर गिरा। जब मैं
زمین پر گرا نہ میں نے بے ساختہ کہا ہائے زہرا. علی کہتے ہیں مقداد تجھے زہرا کیوں یاد آ گئی؟ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں مولا اس لیے یاد آئی کہ میں مرد ہو کے برداشت نہیں کر سکا اور محبت کی نازک بیٹی. آج رکھو میرا اللہ، آج رکھو میرا اللہ اکبر. جو روایت میں نے رات چھوڑی اسے مکمل کرتا ہوں. ایک جملہ اور سن لیجیے کہ سیدہ کے غم بہت زیادہ ہے. ہم نے مسلسل رو سکتے ہیں، پڑھے جا سکتے ہیں. میرے آقا حسن کے صحابہ حجتی صحابہ کچھ ہوتی ہے لوگ حجت کرتے ہیں. مولا آج الوداع کرنے نکلنے نا ادھر سے نہیں نکلنا. مولا نے کہا پھر کدھر سے؟ کہ مسجد نبوی کی طرف سے جہاں قبر رسول ہے ادھر سے نکلو. میرے آقا کہتے ہیں مجھے زندگی ہوگی کہ میں یہاں سے گزرتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ مجھے کوئی منظر یاد آ جاتا ہے، مجھے کوئی منظر یاد آ جاتا ہے کہ مولا ہم پہ احسان کر آج ادھر سے گزر. صحابہ کی بات مان کے حسن جب ادھر سے گزرے نا، جہاں حسن کے پرانے گھر کا دروازہ تھا وہ اور جہاں قبر رسول تھی 10 قدموں کا فاصلہ تھا. حسن جب وہاں پر آئے نا، حسن روتا روتا زمین پر بیٹھ گیا. حسن نے پہلے تو چہرے پہ یوں ہاتھ رکھا نا، پھر روتا روتا زمین پر میرا مولا بیٹھ گیا. صحابہ بھی روتے ہوئے بیٹھ گئے. میرے آقا حسن کو دیکھ کے کہتے ہیں مولا کیوں روئے ہو؟ میرا مولا ایک صحابی کو کہتے ہیں یہاں سے چاہ قبر رسول تک مجھے بتا قدم کتنے ہیں، قدم کتنے ہیں؟ وہ قبر رسول تک گیا، واپس آیا، کہتا مولا 10 قدم ہے. میرا آقا حسن کہتا ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں نا یہاں میری ماں کھڑی تھی، جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں میری ماں کھڑی تھی. قبر رسول اتنی دور تھی کہ جی مولا کہ فلاں ابن فلاں نے، مولا نے تو نام لیا ہے، فلاں ابن فلاں نے میری ماں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا. اس نے میری ماں کے بالوں میں ہاتھ ڈالا، میری ماں کے سر سے چادر بھی سرک گئی. اس نے میری ماں کے چہرے پہ ظلم سے تماچا مارا. تماچا اتنے زور کا تھا میری ماں باپ کی قبر پہ جا کے گری ہے. بوسہ دے کے کہتی ہے بابا جہاں بوسے دیتا تھا. تیرا سینے پہ ہاتھ ہے، تیرا سر پہ ہاتھ ہے، زہرا قبول کرے. سارے جو ماتمی بیٹھے ہو میں کہوں گا عجیب نصیب ہے دونوں زہرا کے. اس دن مولانا صدا اللہ ان کے وقت بلند کرے جملہ پڑھ رہے تھے نا، میں چاہ رہا تھا انہیں جملہ دیتا لیکن اس وقت نہ دے سکا. دونوں کے نصیب اپنے ہیں. ایک زہرا کو تماچا لگا باپ کی قبر پہ گری ہے، ایک 4 سال کی زہرا کو تماچا لگا باپ کے لاشے پہ گری ہے. لیکن میں مدینے والی زہرا کو کہوں گا بی بی آپ خوش نصیب ہو، آپ مٹی پہ گری ہو، اور سکینہ تیرا نصیب تو تیروں میں گری ہے. سانس لے لیجیے، دل میں دعائیں رکھ لیجیے. میں 2 جملے پڑھتا ہوں. علی نے جو کمبر کو کہا تھا نا کل میں اس لیے چھوڑ گیا تھا کیونکہ مجھ میں بھی ہمت نہیں رہی تھی پڑھنے. سیدہ کے درد اتنے اور میں صرف آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے لیے مسائل پڑھا رہا ہوں. نہ میں اور آپ اتنا رو سکتے ہیں، نہ ہم رونے کے عادی ہیں اتنے. ساری زندگی زہرا پہ رویا ہے، یا حسن رویا ہے، یا حسین رویا ہے، یا پھر علی رویا ہے. ہر وقت روئے ہیں. کمبر جی تو نے قنوت پڑھا ہے نا، قنوت کیسے پڑھا جاتا ہے؟ مولا قنوت کیسے پڑھا جاتا ہے؟ علی فرماتے ہیں زہرا قنوت ایسے پڑھ رہی تھی. بات ہے نا ذہن میں، زہرا قنوت ایسے پڑھ رہی تھی. کمبر رویا ہے، رو کے کہتے ہیں مولا محمد کی بیٹی اتنی زخمی تھی. علی فرماتے ہیں کمبر مجھے اس رات پتا چلا کہ بطول اتنی زخمی ہے، بطول اتنی زخمی ہے کا زخم اس سے بھی آگے تھے. کیا ہوا؟ کمبر تعجب میں آ کے کہتا ہے مولا اس سے بھی بڑا کوئی درد تھا بطول؟ میرے آقا روئے، رو کے کہتے ہیں ہاں اگر قبر رسول نہ ہوتی نہ شاید علی مر گیا ہوتا. کیونکہ میں نے جو اگلا درد دیکھا تھا میری اولاد مجھے سنبھال نہیں سکی. میں رسول کی قبر پہ گیا تھا، میں نے رسول کی قبر کو سینے لگا کے کہا تھا اللہ کے رسول معاف کرنا تیری بطول بڑی زخمی ہے. مولا وہ کیا ہے؟
دل بڑے نازک ہوتے ہیں، کہاں دل پہ ضرب لگ جائے مجھے معاف کر دو۔ مولا کیا ہوا تھا؟ سرکار فرماتے ہیں زہرا نے نا نماز تمام کی، تمام کر کے مجھے آہستہ سے دیکھ کے کہتی ہے علی باہر جاؤ، میں تاکیبات پڑھ کے آتی ہوں۔ علی فرماتے ہیں میں نے زہرا کے گھٹنوں پہ دونوں ہاتھ رکھے، میں نے کہا محمد کی بیٹی تو تسبیح پڑھ میں سنتا ہوں۔ کہ جب میں نے کہا نا تو تسبیح پڑھ میں سنتا ہوں، بطول نے نیت کی، نیت کر کے نا بطول نے تسبیح پڑھنا شروع کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ علی فرماتے ہیں 5 یا 7 مرتبہ اللہ اکبر کہا تھا، میں نے بطول کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے ہاتھ رکھے گا بطول تیرے ہاتھ میں تسبیح کیوں نہیں؟ کمبر حمزہ کی شہادت کے بعد مجھے کہا تھا کہ حمزہ کی قبر کی مٹی لا کر دے، میں نے وہ مٹی لا کر دی تھی، اس نے وہ مٹی گوندی تھی، گوند کے دانے بنائے تھے، دانوں میں سے دھاگے گزارے تھے، دھوپ میں اسے پکایا تھا، وہ تسبیح بطول کے ہاتھ میں رہتی تھی، بطول اسی ہاتھ سے پڑھتی تھی، رو کے کہتی ہے یا علی میں تسبیح اٹھا نہیں سکتی۔ عزاداروں میں لفظ کر گئے ہوں، بطول نے کہا میں تسبیح اٹھا نہیں سکتی، جب کہنا میں اٹھا نہیں سکتی تو علی فرماتے اگر تسبیح اٹھا نہیں سکتی انگوٹھے کا سہارا لے،